تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں ایک مخلوق پیدا کرنے لگا زمین پر. اب زمین تو فرشتے دیکھ رہے تھے، کہنے کہ یا اللہ یہ تو چھوٹی سی ہے، بھر جائے گی، کیسے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں موت پیدا کروں گا، اٹھا دوں گا. تو پھر فرشتوں نے کہا تو پھر وہ کام کیسے کریں گے؟ ان کا دل کیسے لگے گا؟ جس چیز کو چھوڑ جانا ہو کبھی بھی آدمی اس پہ جان نہیں مارتا. ہم سفر کرتے ہیں، سارے ہی آپ سفر کرتے ہیں، تو واپس آنے کا فکر ہوتا ہے کام کو نمٹا کر. وہاں کی کوئی چیز اچھی ہو یا بری ہو، گزر گئے، دیکھا، گزر گئے، دلچسپی تو نہیں ہوتی. تو فرشتوں نے یہ سوال کیا کہ جب انہیں یہ پتا ہوگا کہ یہ چھوڑ کے چلے جانا ہے تو پھر وہ کام کیسے کریں گے؟ نظام تو ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں ان میں امید پیدا کروں، ان میں تما پیدا کروں. تو اس امید پر چلتے رہیں گے، یوں سمجھیں گے ابھی بہت وقت ہے، ابھی بہت وقت ہے. اس بات کو ہمارے نبی نے فرمایا ان اخوف ما اتخوف على امتی الهوى وطول الامل. مجھے سب سے زیادہ جو اپنی امت پر خوف ہے دو باتوں کا. ان دو باتوں میں نہ فقر و فاقہ ہے، نہ دنیا کی پریشانی اور موت ہے، بلکہ فرمایا الہوا وطول الامل. پہلی چیز جس کا مجھے ڈر ہے وہ یہ ہے کہ میری امت نفس کی غلام بن جائے گی. میرے بھائیوں، پڑھا بھی اور دنیا بھی پھری، بہت بری غلامی ہے کسی کی بھی ہو. وہ کافر کی ہو تو بہت ہی بری ہے، لیکن سب سے بری غلامی ہے اس نفس کی غلامی. اس سے بدترین غلام زندگی میں کوئی نہیں دیکھا. پھر اس کو میں حدیث کے ساتھ عرض کرتا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا بئس العبد عبد طمع يقوده، بئس العبد عبد هوى يضله، بئس العبد عبد رغب يضله. بدترین غلام ہے، بہت برا غلام ہے، سب سے ذلیل غلام ہے جو نفس کا ہو گیا، جو خواہش کا غلام ہو گیا، جو لذتوں کا غلام ہو گیا، جو چوپڑی روٹی کا غلام ہوا، جو درہم و دینار کا غلام ہوا، جو نفس کی خواہشات کا غلام ہوا. یہ سب سے بدترین غلامی ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ میری امت نفس کی غلام ہو جائے. جب آدمی نفس کا غلام ہوتا ہے پھر اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آنا مشکل ہو جاتا ہے. کافر کی غلامی میں اللہ رسول کی غلامی اختیار کی جا سکتی ہے. موسیٰ علیہ السلام 40 سال فرعون کی غلامی میں رہے. یحییٰ اور زکریا علیہ السلام ساری زندگی یہود کی غلامی میں رہے. تو کافر کی غلامی میں تو نبی زندگی گزار گئے. تو نفس کی غلامی میں آ کر آدمی اللہ اس کے رسول کا باغی ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ میری امت نفس کی غلام ہو جائے گی. دوسرا کیا فرمایا؟ وطول الامل. دوسرا ڈر یہ ہے کہ یہ لمبی امیدوں کے شکار ہو جائیں گے، لمبی لمبی امیدوں کے شکار ہو جائیں گے. موت انہیں دور نظر آئے گی، زندگی انہیں قریب نظر آئے گی. پھر کیا ہوگا؟ اما الہوا فیصد عن الحق. جو بات میں نے پہلے کہی تھی، جب یہ نفس کے غلام ہوں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی سے باغی ہو جائیں گے. واما طول الامل، جب یہ لمبی امیدیں بنائیں گے فینس الآخرہ، تو انہیں جنت بھول جائے گی. جب یہ فیصلہ بات کو سجانے میں وہ پیچھے پڑ جائیں گے اور اپنی دنیا کے نظام کو لمبے سے لمبے سوچنے لگیں گے، فینس الآخرہ،
تو انہیں آخرت بھول جائے گی، انہیں جنت کے شوق ختم ہو جائیں گے، انہیں موت کا خوف ختم ہو جائے گا، انہیں جہنم کی جو خوفناک گھاٹیاں ہیں وہ بھول جائیں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا، او میری امت، هذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة ولكل واحدة منهما بنون فإن استطعتم ألا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا فإنكم اليوم في دار الحساب ولا عمل وأنتم غدا في دار الحساب ولا عمل انکم اليوم فی دار العمل ولا حساب وانتم غدا فی دار الحساب ولا عمل۔ آپ نے فرمایا اگر میری بات کو مان لو فیصلہ آباد ہند سندھ کی امت، تو وہ یہ ہے کہ جس دنیا کے پیچھے تم نے دوڑ لگائی ہے وہ جوتے پہن کر پیٹ پھیر کر وہ جا رہی ہے۔ ایک آدمی یہاں سے اٹھا، ممکن ہے ادھر بیٹھنے جا رہا ہوں، یہ ممکن ہے ادھر بیٹھنے جا رہا ہوں، لیکن ایک آدمی یہاں سے اٹھا، سیدھا اس نے جا کے جوتا پہن لیا ہے، تو اب یہ واپس نہیں آ رہا، باہر جا رہا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے ولت حذاء، اللہ اکبر، کہ دنیا اٹھی ہے، چلی ہے، حذاء، جوتا بھی پہن لیا ہے، جوتا بھی پہن لیا ہے۔ اس زمانے کے جوتے ہوتے تھے لمبے لمبے تسمے بھی اس کے ساتھ باندھے جاتے تھے، تب دوبارہ وہ کھلتے بھی نہیں تھے آسانی سے۔ تو ولت حذاء مدبرۃ مرتحلۃ ولت حذاء۔ ایک اور حدیث کو جوڑ کے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا اٹھی ہے، اس نے جو پیٹ پھیری ہے اور وہ سیڑھیوں تک گئی ہے اور اس نے جوتے پہن لیے ہیں، اب یہ جا رہی ہے، تم کیسے دیوانے ہو کے اس پہ لڑ رہے ہو؟ وَهَذِهِ الْآخِرَةُ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ، اور یہ آخرت تمہارے سروں پر آ کر تمہارے آنگن میں اتر چکی ہے، تمہارے صحن میں اتر چکی ہے۔ آخرت اور قیامت تمہارے صحن میں اتر چکی ہے، لہذا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، دنیا کی دوڑ نہ لگانا، جنت کی دوڑ لگانا۔ آج عمل ہے، کوئی حساب نہیں ہو رہا، کل حساب ہوگا، پھر کوئی عمل کا موقع نہ مل سکے گا۔ آج ایک آنسو کا قطرہ دوزخ کے سمندر بجھا دے گا، اور قیامت میں آنسوؤں کے سمندر سے دوزخ کی ایک چنگاری بھی نہیں بجھ سکتی۔ تو دوسری حدیث، ارتحلت الدنیا مدبرہ، وہ گئی دنیا، وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، اور یہ آ گئی آخرت، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، کچھ دنیا کے بیٹے کچھ آخرت کے بیٹے۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، اے میری امت آخرت کے بیٹے بننا، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے بیٹے نہ بننا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فَإِنَّ كُلَّ أُمَّةٍ يَتْبَعُهَا وَلَدٌ فَإِنَّ كُلَّ أُمٍّ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا، وجہ اس کی یہ ہے کہ بچہ ماں کے پیچھے دوڑتا ہے، روکو پھر بھی دوڑتا ہے، پکڑو پھر بھی دوڑتا ہے۔ جو دنیا کو ماں بنا لیں گے اور اس پر بک جائیں گے، نماز بھی گئی، سچائی بھی گئی، عدل بھی گیا، دیانت بھی گئی، انصاف بھی گیا، مہر و وفا بھی اٹھ گیا، محبتوں کے خون ہو گئے، رشتے سفید ہو گئے، ناطے ٹوٹ گئے، اور پیسے کی کھنک کے سوا سنائی نہ دیا، اور دنیا کی چمک کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا، اور لذتوں کی دوڑ کے سوا کوئی دوڑ نہ رہی، اور پیٹ کی پوجا کے سوا کوئی منزل نہ رہی، اور شہوتوں کی انتہا تک پہنچنے کے سوا کوئی سفر نہ رہا۔ جب یہ ہوگا تو اللہ قیامت کے دن دنیا کو ایک عورت کی شکل میں اٹھائے گا، بوڑھی عورت، کالی سیاہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ کون ہے؟ تو کہیں گے ہمیں تو نہیں پتا کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تمہاری دنیا ہے، یہ تمہارا فیصلہ آباد ہے، یہ تمہارا لاہور ہے، یہ تمہارا کراچی ہے، یہ تمہارے 8 بازار، یہ تمہارے کھیت، یہ تمہارے غلے، یہ تمہاری فیکٹریاں، یہ تمہاری ملیں، یہ وہ دنیا ہے جس پر تم نے مجھے ٹھکرایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھینکو اس کو جہنم میں،
وہ کہے گی میرے بچے بھی تو میرے ساتھ کر دے، میں بچوں کے بغیر کیسے جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس جس نے تجھ سے پیار کیا ان کو بھی لے جا، اس کو اللہ فَإِنَّ كُلَّ أُمٍّ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا۔ اب محبت تو ہر ایک کو ہے، محبت تو ہر ایک کو ہے، کس کو نہیں ہے؟ لیکن یہاں محبت سے کیا مراد ہے؟ جو اس دنیا کی محبت پر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑتا چلا گیا اور آخرت کو بھلاتا چلا گیا، اس کی گرفت میں آ جائے گا۔